ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میاں جاوید لطیف صاحب نے۔ میاں جاوید لطیف صاحب بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ ماضی میں بھی نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے باتیں ہوتی رہیں، لیکن حال ہی میں اگر دیکھیں ریاض فتحانہ صاحب نے ایک بل جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر پیش کیا اور مغربی پنجاب بنانے کی بات کی۔ ایس ایم تنویر صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی، انہوں نے کہا جی اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں ہوتے، این ایف سی ایوارڈ کی مد میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں۔ میاں عامر صاحب بھی اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے موضوع بحث ہے نئے صوبوں کا قیام۔ آپ کی نظر میں موجودہ صورتحال میں یہ منصوبہ کس حد تک قابل عمل ہے، یا پھر دیگر اور راستے بھی ہیں جو انتظامی طور پہ اختیارات کو نچلی سطح تک منتقل کرنے کے لیے آزمائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جو ہے نا، انتظامی ڈھانچہ بہتر کرنے کے لیے، انتظامی امور دیکھنے کے لیے اگر آپ سہولت عوام کو دینے کے لیے تقسیم کرتے ہیں تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے، مگر آپ یہ دیکھیں کہ کیا آج آپ کے پاس وسائل، آج آپ کے حالات، آج پہلے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنے عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ پنجاب کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ آپ کل کو آواز سنیں گے کہ سندھ کو الگ کیا جائے، کراچی کو الگ کیا جائے، پھر آپ بلوچستان کے، خیبر پختونخوا کے۔ تو میں پھر بھی یہ کہوں گا کہ خدا کے لیے اس کے پہلے کہ یہ آپ بل پیش کرتے ہیں صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے، اس کا پہلے ہوم ورک ہونا چاہیے۔ آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا، آپ ضلع بناتے ہیں تو کئی سال تک لوگ ایڈجسٹ نہیں ہوتے، یا کئی سال تک نئے ضلع کو وسائل نہیں ملتے۔ آپ فاٹا کو آپ نے اس میں شامل کیا صوبے میں، آج تک فاٹا کے لوگوں کے شکایات، ان کے جو محرومیاں ہیں وہ مزید بڑی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے۔ تو پھر آپ، میرا نہیں خیال کہ اس موقع پہ اس طرح کی بات کرنی چاہیے۔ لیکن میاں صاحب آپ کہتے ہیں کہ سال لگ جاتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے، جس طرح میں اپنے انٹرو کے اندر یہ بات کر رہا تھا کہ پنجاب جو ہے یہ 180 ممالک سے زیادہ رقبے والا ایک صوبہ ہے، ممالک 180 سے بڑا ہے یہ، لیکن اگر تقسیم اب نہیں ہوگی، کبھی نہ کبھی تو ہوگی، وہ تب بھی اتنے سال لگیں گے۔ کیا یہ موضوع بحث ہونا ہی نہیں چاہیے، یہی سسٹم ہی آگے چلنا چاہیے، یا پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پہ پھر برس ہا برس کام کر کے پھر اس کی تشکیل کے حوالے سے کوئی اقدامات اٹھانے چاہیے؟ میں نے عرض کیا ہے، آپ نے 180 ممالک کا اگر ذکر کیا ہے تو پھر آپ اپنے ہمسائے میں جو ملک ہے اس کے صوبے آپ دیکھیں، آپ سے بڑے صوبے ہیں، آپ کے ریاست سے بڑے صوبے ہیں۔ یہ آپ رقبے کے لحاظ سے یا آپ افراد کے لحاظ سے نہ اس کو میئر کریں، بلکہ آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ سہولت کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی خواہش کو مد نظر رکھ کے آپ تقسیم چاہتے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کی سہولت کے لیے کریں، لوگوں کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے، لوگوں کی ترقی کے لیے، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے۔ تو پہلے آپ اس سے پہ کام کریں، اور کوئی حرج نہیں ہے، آپ 2 کی بجائے 4 بنا دیں صوبے، 4 کی بجائے 8 بنا لیں، مگر پہلے ہوم ورک کریں۔ اچھا میاں صاحب، اس پہ تو ہوم ورک کی بات وہ تو بہت بات کی ہے، لیکن سب سے پہلے اگر لوکل گورنمنٹ کے نظام کو دیکھا جائے، لوکل باڈی الیکشنز نہیں ہو پا رہے ہمارے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اختیارات کی نچلی سطح تک اگر منتقلی ہو رہی ہو، عوام کو مسائل نہ ہوں، یا عوام تک رسائی جو ہے وہ سرکاری عہدیداران کی ہو، تو شاید اس طرح کے موضوعات جو ہیں ان کے اوپر بات چیت ہی نہ کی جائے۔ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر سرکاری آفیسر جو ہیں ان تک رسائی عام بندوں کی ہو تو یہ سوال ہی نہ اٹھیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ سول سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے اختیارات کی نچلی سطح تک تقسیم، نچلی سطح تک اختیار دینا، اس کی بات سنتے تو ہیں، بڑا اچھا بھی لگتا ہے، مگر مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں آج تک جتنے انتخابات ہوئے ہیں، کبھی صوبے کو بلدیاتی ڈھانچے کو
کبھی اختیار ملا ہے جس کا ذکر ہم بلدیاتی الیکشن کرواتے وقت کرتے ہیں؟ بھائی بات تو یہ ہے کہ آپ کے ریاست میں جو وقت کی حکومت ہوتی ہے اس کو اختیار پورا نہیں ہوتا. صوبوں میں جو صوبائی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے پاس محدود اختیار اور محدود وسائل ہوتے ہیں. آپ کہاں پہ محدود جو نمائندے ہیں ان کی بات کر رہے ہیں. کے لیے معذرت چاہتا ہوں, وفاق میں کہاں پہ آپ کے پاس محدود اختیار ہے, یا پنجاب میں کہاں پہ محدود وسائل ہیں یا محدود اختیار ہے؟ دوسرے صوبوں سے تقابلی جائزہ لیں تو پنجاب کو تو بہت زیادہ اختیار ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں جتنا کام ہو رہا ہے پورے پاکستان میں نہیں ہو رہا, تو بغیر اختیارات کے سر یا بغیر وسائل کے تحت ہو رہا ہے؟ نہیں, آپ پھر اس کو کسی اور پیرائے میں دیکھ رہے ہیں. میں نے آپ سے یہ قطعا نہیں کہا. میں نے آپ سے بڑی اچھی بات کی آپ نے کہ پنجاب میں کتنے اختیارات ہیں کہ ہر طرف کام ہو رہا ہے, ہر طرف آپ کو ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے, تو پھر باقی 3 صوبوں میں بھی نظر آنی چاہیے. مقابلہ تو یہ ہونا چاہیے. میں قطعاً یہ نہیں بات کر رہا کہ آپ کے پاس صوبے میں یا مرکز میں اختیار کم ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں ماضی میں ہوتا ایسا آیا ہے کہ 2/3 اکثریت رکھنے والی حکومت کے پاس بھی کتنے اختیار ہوتے ہیں. میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں. میں قطعاً آج کے حالات کی بات نہیں کر رہا. آج کسی اور کو کوئی شکوہ شکایت ہوگی. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ بطور پاکستانی کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے کون سی سسٹم, کون سا نظام جو ہے وہ بہتر پرفارم کرے گا ان حالات میں, اور عام عوام کو اس کا کتنا ریلیف ملے گا. بات یہ کرنے والی ہے. ہاں, میں اگر انکاری ہوں کہ صوبے نئے بننے چاہیے تو پھر آپ آرگو کریں. میں تو اس بات کا حامی ہوں کہ نئے صوبے بننے چاہیے. صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ہوم ورک کر کے آپ کو ڈسٹرکٹ بنانا چاہیے, تحصیلیں بنانی چاہیے. آپ یہ کرتے ہیں کہ کسی کو حلقے میں خوش کرنے کے لیے لوگوں کی خواہش کے برعکس بھی آپ تحصیلیں بھی بنا دیتے ہیں, آپ ضلع بھی بنا دیتے ہیں. اس طرح آپ صوبے بنائیں گے تو آپ اور غلط کریں گے. یہ قطعاً میں نہیں کہتا کہ صوبے نئے نہیں بننے چاہیے. میاں صاحب, اگر حقائق کے اعتبار سے دیکھا جائے یا حقیقی اعداد و شمار کو دیکھیں تو آپ کی نظر میں مزید کتنے صوبے جو ہیں وہ بنائے جا سکتے ہیں یا ان پہ ہوم ورک مستقبل کے لیے کیا جا سکتا ہے, اور ان کے مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کتنی تعداد سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, تعداد کا تعین کرنا تو بعد کی بات ہے. ہاں, آبادی کے لحاظ سے بھی آپ صوبے نئے بنا سکتے ہیں. آپ رقبے کے لحاظ سے بھی نئے صوبے بنا سکتے ہیں انتظامی ڈھانچے کو بہتر کرنے کے لیے. ہاں, جہاں تک تعلق آپ بار بار سوال پنجاب کے حوالے سے کرتے ہیں تو شروع میں یقیناً لوگوں کی ڈیمانڈ بھی رہی ہے, آوازیں اٹھتی رہی ہیں. جنوبی پنجاب صوبہ یا بہاولپور صوبے کی بات, کل کو آپ پوٹھوہار صوبے کی بھی بات کریں گے, آپ دوسرے جگہوں سے بھی آوازیں نکلیں گی. تو میں کہتا ہوں کہ جس طرح خیبر پختونخوا کا صرف نام چینج ہوا تو ہزارہ بیلٹ والوں نے کہا کہ ہمیں الگ سے صوبہ چاہیے. آپ نے ان دنوں میں سنا کہ ہمیں کراچی الگ صوبہ چاہیے. اور جس طرح کہ کبھی بھی کوئی حامی نہیں رہا کہ اندرون سندھ کو الگ صوبہ بنایا رہنے دیا جائے اور کراچی کو ایک الگ صوبہ بنا دیا جائے, یا جس طرح جناح پور کی آپ باتیں سنتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی سیاسی مفاد کے بغیر یا اپنی خواہش, اپنی ضرورت کے سے ہٹ کے آپ آبادی کو, آپ انتظامی امور کو دیکھتے ہوئے اگر آپ صوبے کی تشکیل دیں گے تو آنے والی نسلوں کے لیے بہتر ہوگا. اور اگر آپ جلد بازی میں کسی کو خوش کرنے کے لیے یا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے یا لوگوں کی توجہ کسی دوسری جانب لے کے جانے کے لیے آپ ایسا کریں گے تو اس سے نقصان ریاست کو ہوگا. یعنی مجموعی طور پہ اگر یہ اقدام اٹھانا ہے تو اس پہ مکمل کرنا چاہیے تاکہ مستقبل میں عوام کو اس سے فائدہ دلایا جا سکے, اور فی الوقت عجلت کے اندر ایسا کوئی اقدام نہیں اٹھانا چاہیے. بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے.